بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانْظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِینَ۔ ان سے کہیں کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ مجرموں کا کیا انجام ہوا۔ سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانْظُرُوا کَیْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ۔ کہو کہ زمین میں گھوم پھر کر دیکھو کہ خدا نے کیسے تخلیق کیا ہے سب کچھ۔ اور سورہ حج میں اللہ فرماتے ہیں أَفَلَمْ يَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَتَکُونُوا لَهُمْ قُلُوبٌ یَعْقِلُونَ بِہَا۔ کیا یہ لوگ زمین پر چلے پھرے نہیں تاکہ ان کے دل اس سے کچھ عقل حاصل کرتے؟ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ معنوی اور روحانی سیاحت اور زمین کی سیر انسان کے دل کو دانائی، آنکھوں کو بینائی اور کان کو سماعت عطا کرتی ہے اور اسے سکوت و جمود سے خلاصی دلاتی ہے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ اسلامی حکم و قانون بہت سے دیگر قوانین کی طرح طاق نسیاں کی نظر کر دیا گیا۔ اب مسلمان اسے بھی نظر التفات سے نہیں دیکھتے، یہاں تک کہ بعض علماء نے اپنی فکر کا دائرہ صرف گرد و پیش تک محدود کر رکھا ہے۔ وہ گویا اس عالم کے علاوہ کسی اور عالم میں زندگی بسر کرتے ہیں اور دنیا کے اجتماعی انقلابات و وسائل سے بے خبر ہیں، اور ان جزوی اور کم اثر کاموں میں اپنے آپ کو مشغول رکھا ہے جو اصولی اور بنیادی کاموں کے مقابلے میں خاص قدر و قیمت نہیں رکھتے۔ اس دنیا میں پوپ اور عیسائیوں کے بڑے بڑے پادری صدیوں کی گوشہ نشینی اور علیحدگی کے بعد زمین کی سیر و سیاحت کے لیے نکلتے ہیں تاکہ وہ ضروریات زمانہ کو سمجھیں۔ تو اس صورت میں کیا مسلمانوں کو قرآن کے اس حکم پر عمل پیرا نہیں ہونا چاہیے اور اپنے محدود فکری تنگ دائروں سے نکلنا نہیں چاہیے تاکہ علم اسلام اور مسلمانوں میں ایک انقلاب و حرکت کار فرما ہو سکے؟ جزاکم اللہ خیرا۔